ویلکم بیک ناظرین، ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں پختیار بات کر رہا ہوں سعودی عربیہ سے. جی جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ یہاں پر جو عمرے پر جاتے ہیں لوگ، گاڑی بھی ہے، سہولت بھی ہے، رمضان مبارک میں وہ روزہ افطار کر کے جاتے ہیں، سب سہولت ہے. وہ پہلے جو زمانہ تھا وہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، گرمی ہے، تکلیفیں تھے، اونٹوں پہ سفر کرتے تھے، وہ جائز بات تھی. ابھی جو سہولت کے باوجود پھر بھی یہ لوگ روزہ افطار کرتے ہیں. اس کے بارے میں مجھے واضح کرے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب، سفر کے اندر روزہ رکھنے سے متعلق وہ کہہ رہے ہیں کہ اب تو بہت سہولتیں ہیں، لوگ عمرے پہ جاتے ہیں اور دیگر، تو وہ روزہ افطار کر لیتے ہیں، تو اب جائز ہے یا ناجائز ہے؟ یہ بات کہ یہ فیصلہ تو روزہ افطار کرنے والے کو کرنا ہے، ان کو نہیں کرنا. یہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں. جب آدمی سفر کرتا ہے تو ہر شخص کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی دی ہوئی ایک سہولت ہے، اور آپ نے اگر اس وقت روزہ چھوڑا تو آپ کو بعد میں رکھنا ہے. یعنی روزے میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے چھوڑ دیا تو چھوڑ دیا، آپ اب نہیں رکھتے ہیں تو بعد میں رکھیں گے. اب سفر کرنے والا اپنی حالت کے لحاظ سے، اپنی صحت کے لحاظ سے، جس طرح کا سفر اس کو درپیش ہے اس کے لحاظ سے فیصلہ کرتا ہے. تو یہ فیصلہ کرنے کا اللہ نے اسی کو حق دیا ہے. اصولی بات یہ ہے کہ آدمی کو یہ فیصلہ اس وقت کرنا چاہیے جب وہ محسوس کرے کہ روزہ رکھنا میرے لیے باعث مشقت ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کل سفر میں بہت سی سہولتیں ہیں. آج کل بھی سفر میں بہت سے مسائل پیش آ جاتے ہیں، یعنی اس وقت بھی آتے تھے، آج بھی آ جاتے ہیں. سفر بہرحال سفر ہے، اور سفر میں وہ سہولتیں نہیں میسر ہوتی ہیں کہ جو آپ کو گھر میں میسر ہوتی ہیں. سحری کا وقت ہے، اس وقت اٹھنا ہے، کچھ اس کے لیے اہتمام کرنا ہے. ممکن ہے کہ آپ کو بھاگ دوڑ کی اور افرا تفری کی صورتحال دو چار ہو، آپ نے ایک بس میں بیٹھ کے جانا ہے، آپ نے تانگے میں بیٹھ کے جانا ہے، آپ نے پیدل چلنا ہے، بہت زیادہ آپ کو چلنا پڑ جاتا ہے. اسی طرح سے آپ جب پردیس میں جاتے ہیں تو وہاں کیا حالات پیش آ جائیں گے. تو اس معاملے کو ہر شخص پر چھوڑ دینا چاہیے. اصولی بات صرف یہ ہے کہ جب آپ مشقت محسوس کریں، اللہ نے رخصت دی ہے، آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، بعد کے دنوں میں آپ کو روزہ پورا کرنا ہوگا. ٹھیک. غامدی صاحب، ایک نصیر احمد صاحب شیخو پورا سے ان کا ایک کویشچن یہ تھا کہ کیا کسی انسان کے بارے میں یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد دوسرے لوگوں کی دعائیں سنتا ہے اور حاجتیں پوری کرتا ہے؟ ہم اپنے دین کی بنیاد گمانوں پر نہیں رکھ سکتے. واضح بات اللہ اور اللہ کے رسول کو بتانی چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید میں ہماری ہدایت کے لیے سب چیزیں واضح کر دی. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے سوالوں کا جواب دے دیا ہے. تو قرآن مجید پورا پڑھ جائیے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی صحیح حدیث ہے ان کو پڑھ جائیے، ان میں ایسی کوئی بات بیان نہیں ہوئی. تو مجھے نہیں معلوم پھر گمان کس بنیاد پہ کیا جائے گا. اس طرح کے گمان تو گناہ ہو جاتے ہیں بعض اوقات. اور یہ ابھی ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کرنا درحال ہے کہ وہ آپ نے نہ کہی ہو، یہ جہنم خریدنا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ مجھ پر بہتان لگانا ہے. تو یہ بڑا گناہ ہے. آپ دین کے بارے میں جب کوئی بات کہتے ہیں یا ایسی کوئی بات کہتے ہیں کہ جس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے یا اللہ کے پیغمبر سے ہے، تو اس کے لیے تو آپ کے پاس ایک واضح دلیل ہونی چاہیے. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، میں طاہر انصار شجاع آباد سے بول رہا ہوں جی. فرمائیے سر. سر میں نے ایک انٹرویو نجم سیٹھی صاحب کا سنا تھا، قاضی حسین صاحب سے وہ انٹرویو کر رہے تھے، تو اس میں پاکستان سے متعلق بات آئی تو قاضی صاحب نے کہا اسلام سے متعلق، تو قاضی صاحب نے فرمایا کہ اسلام جو پاکستان ہے وہ اسلام کے نعرے پہ حاصل کیا گیا تھا، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لیکن نجم صاحب نے اس کی نفی کی تھی. انہوں نے کہا نہیں، اسلام کا کوئی اس وقت وہ نہیں تھا، ان کے جو لیڈر تھے اس وقت یا رہنما تھے انہوں نے کوئی ایسا نعرہ نہیں لگایا تھا. تو اس معاملے میں مطلب اگر ہمارا مکمل اسلامی ملک ہوتا تو وہ جو واقعہ منور گل والا ہوا ہے، وہ وزیر قانون صاحب اس کی وہ کہہ رہے ہیں بھی انہوں نے زنا بالجبر نہیں زنا بالرضا کیا ہے، تو اس میں تو اسلامی قانون اگر ہوتا تو انہیں مطلب سزا ملتی نا جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ. ایک اور ہم ٹیلی فون کال پہ آتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں عبدالقیوم راولپنڈی سے بول رہا ہوں جی. جی قیوم صاحب. جی میں غامدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نماز میں فرض، سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل، ان چاروں میں جو فرق ہے اس کی وضاحت فرما دیں. اور اگر کسی وجہ سے سنت مؤکدہ چھوڑنی پڑ جائے تو کیا اس کی اجازت ہو سکتی ہے کسی سطح پہ؟ دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کی بہت زیادہ اہمیت بتائی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور ہمارے ہاں یہ بھی ہو گیا ہے کہ فجر کی نماز
جماعت ہو رہی ہے, لوگ آتے ہیں اور سنتے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, اور ایٹ ٹائم ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جماعت کی نماز چلی گئی اور وہ سنتے پڑھتے رہ گئے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ. غامدی صاحب پہلا کوشچن لے لیتے ہیں. انہوں نے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا اور اس میں کہا کہ نجم سیٹھی صاحب کا, انہوں نے کہا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان کو اسلام کے نام پر نہیں لیا گیا. ظاہر ہے کہ یہ سوال انہی سے ان کو پوچھنا چاہیے, لیکن آپ ذرا اس کی وضاحت کر دیجئے. اور پھر انہوں نے ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا کہ اسلامی نظام اگر ہوتا تو اس واقعے کی کوئی سزا بھی ہوتی. یہ پرانی بحث ہے, ہمارے یہاں چلی آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب اس طرح کی بحثوں سے ہمیں ویسے ہی نجات حاصل کر لینی چاہیے. پاکستان کس لیے بنا تھا, کس لیے نہیں بنا تھا, یہ ماضی کے قصے ہیں. سوال یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. ہم مسلمان کوئی معمولی تعداد میں یہاں نہیں ہیں. پاکستان میں ہماری تعداد اس وقت 90-95% ہے. اتنی بڑی تعداد میں جب مسلمان بستے ہیں اور ایک جمہوری نظام یہاں قائم ہے تو ہماری پارلیمنٹ بھی مسلمانوں کی اکثریت کے ساتھ وجود میں آتی ہے. ٹھیک, تو اس وجہ سے اس پارلیمنٹ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ میں تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں کہ پاکستان اسلام کے نام پر نہیں بنا تھا. تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو مان لیجیے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس سے میرے مسلمان ہونے میں کوئی فرق پڑ گیا ہے یا میرے دین پر عمل کرنے میں کوئی فرق پڑ گیا ہے؟ کہ پاکستان اسلام کے نام پر بنا ہوگا تب میں نماز پڑھوں گا, اور پارلیمنٹ کو کسی نے روکا نہیں ہے. اور پارلیمنٹ کو کس نے روکا ہے؟ اس کو چاہیے کہ وہ قانون سازی کرے. تو ایک تو میری گزارش یہ ہے کہ ان بحثوں سے اب ہمیں بلند ہو جانا چاہیے, اٹھ جانا چاہیے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ بحثیں کیوں کی جاتی ہیں. میرا بھی اس میں ایک نقطہ نظر ہے. میں بھی تاریخی لحاظ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اصل واقعات کیا ہوئے تھے, قائد اعظم کیا کہہ رہے تھے, باقی لوگ کیا کہہ رہے تھے, مذہب کا استعمال کب شروع ہوا, کب پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کے نارے لگے. یعنی یہ ایک پوری تاریخ ہے. ہمیں ایک اصولی بات کرنی لیکن چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اسلام کے نام پر بنا تھا تو کیا, اور نہیں بنا تھا تب کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم مسلمان ہیں یا مسلمان نہیں ہیں. ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اسلام کے تقاضوں کو انفرادی زندگی میں بھی پورا کرنا ہے, اجتماعی زندگی میں بھی پورا کرنا ہے. اس لیے میں تو بحث یہاں سے شروع کروں گا کہ ہم جب مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے پیغمبر کو مانتے ہیں, تو ہمیں اپنی انفرادی زندگی میں بھی اللہ کے احکام کی پیروی کرنی چاہیے. اور اگر کبھی ہمارا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو تو اللہ تعالیٰ کا اعلان یہ ہے کہ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو منکر ہوتے ہیں. تو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلے ہم مسلمانوں کو انفرادی زندگی میں بھی کرنے ہیں, اجتماعی زندگی میں بھی کرنے ہیں. یہ ایک مسلمہ بات ہے, گفتگو اس پر کرنی چاہیے جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے, نہ کہ تاریخ کی باتوں کے اوپر اپنا وقت ضائع کرنا چاہیے. رہ گئی یہ بات جو انہوں نے یہ کہی ہے کہ پاکستان میں اگر اسلامی حکومت ہوتی, تو میں ان کی اطلاع کے لیے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت بھی بدکاری کی جو سزا ہمارے علماء بیان کرتے ہیں پاکستان کے قانون میں وہی سزا ہے. آپ مقدمہ دائر کریں, لیکن زنا بالرضا کا مقدمہ دائر کرنے کے لیے 4 گواہ چاہیے. تو وہ اگر انہوں نے فراہم کر لیے ہیں تو عدالت میں چلے جائیں, مقدمہ درج ہو جائے گا منور گل صاحب کے خلاف. اور وہ سزا بھی اس آئین میں وہی لکھی ہوئی, قانون میں وہی سزا بیان. بالکل ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہم شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر, محمد عثمان ملتان سے بول رہا ہوں. فرمائیے سر. سر میرے 3 کویشچن ہیں. جی. پہلا یہ ہے کہ جو سورہ نور میں جو زانی مرد اور زانی عورت کی جو سزا ہے وہ شادی شدہ کے لیے یا غیر شادی شدہ کے لیے, نمبر 1. جی. نیکسٹ کویشچن یہ ہے کہ جو آگے بیان ہوا ہے کہ جی زانی یا زانیہ نکاح نہ کرے مگر یہ کہ مشرک یا مشرکہ سے, تو یہ مشرک اور مشرکہ کا پاکستان سے لیے جائیں گے یا انڈیا سے لیے جائیں گے, اچھا, یا کسی اور ملک سے لیے جائیں گے؟ ٹھیک. اور نمبر 3 کویشچن یہ ہے کہ جو جلا وطنی کی جو سزا ہے بڑی, تو جلا وطنی ایک شخص کو جلا وطن کر دیا جاتا ہے سزا میں, یعنی کہ زانی یا زانیہ کو, تو اس کے اہل و یار ان کی کفارت کون کرے گا اور خود اس زانی کی کفارت کون کرے گا؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. غامدی صاحب, یہ عبد القیوم صاحب کا کوشچن تھا کہ فرض, سنت, غیر موقدہ, نوافل, ان میں فرق کیا ہے, اور اگر کبھی موقدہ سنت کو چھوڑنا ہو تو کیا چھوڑی جا سکتی ہیں؟ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے کہ یہ کوئی دینی اصطلاحات نہیں ہے, یہ ہمارے فقہا کی جورسٹ کی قائم کردہ اصطلاحات ہیں. دین میں نماز کی 2 قسمیں ہیں, ایک فرض نماز ہے, ایک نفل نماز ہے. فرض نماز کا مطلب یہ ہے کہ نماز جو آپ کو لازماً پڑھنی ہے, نہیں پڑھیں گے تو اللہ کے ہاں پوچھا جائے گا, پڑھیں گے تو اللہ اجر دے گا. نفل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لازم نہیں کیا, آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ سے مواخذہ نہیں ہوگا, پوچھا نہیں جائے گا, پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا. تو تمام عبادات کی 2 ہی قسمیں ہیں, یا وہ فرض ہوتی ہیں یا وہ نفل ہوتی ہیں. پہلی اصولی بات یہ. اب یہ دیکھیے کہ جب فرض نماز کے ساتھ نفل پڑھنے کی اللہ تعالیٰ نے بھی ترغیب دی, اللہ کے پیغمبر نے بھی ترغیب دی. قرآن کہتا ہے نا, من تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم. تم نفل کے طور پر کوئی کام بھی کرو گے تو اللہ اس کو قبول کرے گا. تو جب اللہ تعالیٰ کے ہاں نفل کی اہمیت ہوئی تو رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفل پڑھے. تو جو نفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر پڑھے ان کو فقہا نے سنت موقدہ کہا.
ٹھیک ہے. جو کبھی کبھار پڑھے یا نہیں پڑھے, کسی کو پڑھنے کی تلقین کی, ان کو سنت غیر مؤکدہ کہا, اور جو کبھی نہیں پڑھے ان کو نفل کہہ دیا. ٹھیک. غامدی صاحب ابھی آپ کا جواب مکمل نہیں ہوا, ایک کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, عمران بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. مجھے یہ بتائیے گا کہ شب بارات کی کیا حقیقت اور حیثیت اور اہمیت ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں کہتے ہیں کہ رزق کا فیصلہ ہوتا ہے, موت زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے, سفر اور روحیں وغیرہ گھر آتی ہیں. اس پہ برائے مہربانی ذرا وضاحت کر دیں. ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین ایک مختصر سے بریک سے واپس آتے ہیں اور گفتگو کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد.